بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 29 ستمبر اتوار کا دن ہے، دوسرا وی لاگ۔ پہلے خلاصہ اور پھر اس کی تفصیل اس وی لاگ میں۔ بڑی اہم گفتگو ہے، ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کاپی پینسل لے لیں، میرے پاس نوٹس موجود ہیں۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن مدت ملازمت جو ہے وہ آخری ترکش کا وار ہے، آخری داؤ ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کا رد عمل آیا، ایک ہی دن میں 3 بڑے شہروں میں خان کی وار سٹریٹجی، پنڈی کی طرح کا معاملہ، اور پنڈی کی بعد اب کراچی میں بھی دفعہ 804 آج کراچی نے لگا دی۔ خان کی اہم ترین ٹویٹ دنیا بھر میں، خاص طور پر عرب دنیا میں، انٹرنیشنل خبروں میں خان کا ذکر آج پورے عرب میں ہو رہا ہے۔ اور مولانا نے آج بجلیاں گرا دیں، انتخابات کا مطالبہ بھی کیا، پارلیمنٹ کو مسترد کیا، خان کے تحریک انصاف کے جلسوں کی حمایت کی، اور الیکشن کمیشن کی واردات ناکام کی۔ وہ کس طرح؟ 300 وکلاء نے کھلا خط قاضی کو لکھا، قاضی ختم شد، اور قاضی نے بھی ایک واردات تیار کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فسطائیت اور ظلم، آپ کو پتہ ہے ایک نئی تاریخ، 80 سالہ عورت کو دہشت گرد، سمابیہ طاہر کے ساتھ دردناک تفصیل، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سینیٹر مشتاق، ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری خبریں بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کا پنڈی احتجاج پر رد عمل۔ خان نے ایک تو قوم کو مبارکباد دی، پنڈی والوں کو خاص طور پر، اور 2 اکتوبر کو ملتان، میاں والی اور فیصل آباد، تینوں شہروں میں بیک وقت پنڈی کی طرح کا احتجاج آپ کو نظر آئے گا۔ عوام کو موبلائز کیا جا رہا ہے۔ خان پنڈی کی عوام سے خوش ہے کہ پورے پاکستان میں جس شہر کا چناؤ کیا، پنڈی کی عوام نے خان کو مایوس نہیں کیا، خان کی توقعات پر پورے اترے۔ اور عمران خان بھی دیکھیں عوام کی توقعات پر پورا اترا ہے، بلکہ امت مسلمہ کی توقعات پر۔ افسوس اور غم میں ڈوبی ہوئی عرب دنیا اس وقت عمران خان کے بیانات کو ہر جگہ استعمال کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک ہی رہنما، اللہ اسے زندگی دے، کیونکہ ایک ایک کر کے سب کو راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ آج لیبنان ٹائمز اخبار نے خان کی اقوام متحدہ کی تاریخ ساز تقریر لگا دی، تاریخ ساز الفاظ، جس میں خان نے کہا کہ اللہ نے مجھے شہادت اور غلامی میں سے ایک چننے کا حق دیا تو میں شہادت کو چنوں گا۔ خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یقین ہے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور آج عرب دنیا اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خان کے یہ الفاظ تمام اخبارات، میڈیا اور ٹی وی پہ چلا رہی ہے۔ خان جیل میں بیٹھ کر فلسطین کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے، اور یہاں ان طاقتور لوگوں کے پاس جو اسلامی قلعہ اور ایٹم اور یہ اور وہ باتیں کرتے ہیں، اتنی جرت نہیں کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر نام بھی لے سکیں۔ خان جیل میں بیٹھ کے ان کے للکار، اور اس للکار کی گونج دمشق، بیروت، غزہ سے ہوتی ہوئی نیو یارک اور اقوام متحدہ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، گوگل پر جا کے چیک کریں، ڈھونڈیں، خان کی تقریر دیکھیں، عرب دنیا کس طرح وہ بار بار شیئر کر رہی ہے۔ خود عرب دنیا کے صحافی اپنے شہداء کو خراج تحسین کیسے پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا رہنما ہے۔ یہ پاکستان کی عوام جو آج اس کی دیوانی نظر آ رہی ہے، چاہے 10 سال کا بچہ ہو یا 80 سالہ خاتون بزرگ ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ مخلوق کو اس کے پیچھے لگاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چاہے پنڈی ہو، کراچی ہو، میاں والی ہو، نیو یارک ہو، لندن کی سڑکیں ہوں، پیرس ہو، فلسطین ہو، غزہ، یہ سب جگہ خان کا نام کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑتا ہے، مظلوموں کی آواز بنتا ہے۔ وہ مظلوم چاہے وزیرستان کے ہوں یا چاہے فلسطین کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا لبنان کے، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ یقین کریں، زندہ یزید کے خلاف آواز اٹھانا، اور آج لوگ اسی لیے اس کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ کراچی کی عوام، ان کے آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے انتخابات پر ڈاکہ مارا گیا۔ یہ ڈاکہ مارنے والوں کے خلاف جو مائنس الطاف آپ کو یاد ہوگا فوج نے کیے تھے، فارم 47 پر اسمبلیوں میں بھیجے تھے، یہ ایم کے ایم الطاف حسین کا ایک نعرہ برداشت نہیں کر سکی، بکھر کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا بیٹھی۔ اور یہاں تحریک انصاف 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کا جواب دیتی رہی۔ عوام نے 8 فروری کو اس کا جواب دیا، 9 مئی کا، اور یہ معاملہ اب انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ انقلاب مرحلہ وار ہوتا ہے، اس کا پہلا مرحلہ 8 فروری کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ 8 فروری کے بیانیے نے 9 مئی کے بیانیے کو تباہ کیا، ورنہ ایم کے ایم سے 4 گنا زیادہ ظلم و ستم تحریک انصاف پر ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کراچی میں قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 8 لاکھ ووٹ لے گی تھی، آج 2024 میں قومی اسمبلی کی تمام نشستیں جیت گئی، 13 کی 13۔ اب تحریک انصاف جو ہے کراچی کی عوام خان کی حمایت کا فیصلہ جو سنا رہی ہے، پنڈی کے بعد کراچی کی عوام دیکھیں کس طرح ریلیاں جو ہیں وہ اس وقت مزار قائد پر پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہوئی۔ حلیم عادل شیخ، ان کے ساتھ مقامی قیادت، وہی پنڈی پارٹ 2 ہے۔ اس احتجاج اور طاقت کو دیکھتے ہوئے اب آہستہ آہستہ وکلا بھی ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے 300 سے زائد وکلا کا جو کھلا خط قاضی اور اس کے حواریوں کو پی سی او عدالتیں جو پرویز مشرف کی قرار دیں گی، رات کی تاریکی میں ڈرافٹ بنا رہے ہیں، جنہیں خود ڈرافٹ بنانے والوں کو نہیں پتہ، منظور کروانے والوں کے اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ مساق جمہوریت میں آئینی عدالت کا آپ کو پتہ ہے بہانہ تھا۔ وکلا نے ججز کو وارننگ دی ہے کہ آپ قاضی فائز گروپ کو کہ ہم یہ واردات نہیں ہونے دیں گے، اور یہ وارننگ پاکستان کی عوام نے بھی جاری کی ہے۔ کل سے آپ کے سامنے معاملات سامنے آ جائیں گے کھل کے۔ کل پتہ چلے گا آپ کو کہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں، اسے مدت ملازمت توسیع مل رہی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے آخری
تیر ہے جو کل انہوں نے چلانا ہے. حکومت کی اکثریت 2/3 اکثریت جو تحریک انصاف کے ووٹ ٹوٹنے ہیں, پارٹی کی پوزیشن جماعت کی, کون کہاں کھڑا ہوگا, تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی, یہ ساری اہم معلومات میرے سامنے موجود ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک میرا خیال ہے کسی نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہوگی جتنی میں نے کی ہے اس پہ. اب تحریک انصاف کے رہنما بھی یہ پیغام سنیں, وہ تیار ہو جائیں گے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. یہ سارا معاملہ دھیان سے سننا ہے آپ نے. بہت ساری کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی کوشش کروں آسان الفاظ میں. نوٹس میرے پاس موجود ہیں اس وقت. اور قاضی فائز کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں, یہ نشستوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تحریک انصاف کی. ابھی دوبارہ گنتی کا ایک اور کیس اس کے بینچ کے سامنے اس نے لگا دیا, وہ NA 37 کرم میں. یہاں مجلس وحدت مسلمین کے حمید حسین جو کامیاب ہوئے ہیں, اور یہ مجلس وحدت مسلمین کی واحد نشست ہے. انہوں نے 58,384 ووٹ لیے تھے. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا ساجد توری, اس نے 54,384 ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پر آیا. اب یہاں 4,000 ووٹوں کی لیڈ ہے اور 1,336 ووٹ مسترد ہوئے. قاضی کے سامنے یہ کیس لگ گیا. اب قاضی کے ساتھ نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس شاہد بلال ہیں. اب یہ واردات اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ 2024 کے انتخابات میں PTI جہاں سے حلقوں میں جہاں ووٹوں کا تناسب کم ہے, ایک حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اب کئی جگہ پہ 1,000 کا فرق بھی ہے. اب NA 33 مانسیرا ہے جیسے, جہاں زبیر علی نے 64,231 ووٹ لیے تھے اور جماعت اسلامی کے امیدوار 63,123 ووٹ حاصل کرتے. ان کے درمیان 1,000 کا فرق ہے. باقی جہاں ووٹوں کا تناسب کم ہو, جیسے کرم کا حلقے میں 4,000 کا فرق ہے, ایبٹ آباد کا ایک حلقہ ہے NA 12 وہاں 985 ووٹوں کا فرق ہے, سیالکوٹ میں NA 51 ایک حلقہ ہے وہاں 973 ووٹوں کا فرق ہے. تو یہ بڑے تھوڑے فرق ہیں. یہاں دوبارہ گنتی کر کے تھیلے کھول کر ووٹ مسترد کرنے کی واردات ہے اور تحریک انصاف سے نشستیں چھینی جائیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, جو یہ کوشش کریں گے آئندہ ہونے والی, میں آپ کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں. تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا گیا, بہت سے لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے کہ یہ کس طرح نے واردات کی. آپ دیکھیں, آج 29 ستمبر کی آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہاں تازہ ترین انفارمیشن میں اب الیکشن میں تحریک انصاف 93 نشستیں جیت گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا نون لیگ نے 75 اور پیپلز پارٹی نے 54. اب تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بنی. انہوں نے دوبارہ گنتی میں 3 نشستیں تحریک انصاف کی چھینی. پھر ضمنی انتخابات ہوئے, کچھ اراکین کو نائل کیا. نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, JUI میں نشستیں انہوں نے بڑھا دیں, تحریک انصاف کی کم کر دیں. اب تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں نون لیگ کے پاس 107 نشستیں تھیں, اب 110 ہو گئی ہیں جو 3 ملا کے. اب تحریک انصاف کی انہوں نے 82 نشستیں کر دی تھی کم, اس میں سے بھی 59 یعنی 13 نشستیں یہاں سے بھی چھین کر لے گئے, تحریک انصاف سے لے لیں. اب مخصوص نشستوں کا جو معاملہ وہ پارٹی کی موجودہ نشستوں کے حساب سے ملتی ہے, یاد رکھیے گا. اسپیکر نے واردات یہ کی کہ نون لیگ کو 110 نشستیں دے دیں, پیپلز پارٹی کو 69 اور سنی اتحاد کو 80 نشستیں, MKM کو 22, باقی چھوٹی جماعتوں کی 8 نشستیں ادھر ادھر کر دیں. اب مخصوص نشستوں کا اگر آپ معاملہ دیکھیں بڑے غور سے, تو نون لیگ 15 نشستیں, پیپلز پارٹی 5 اور JUI 5, تو یہ بنتی ہیں 25 مخصوص نشستیں جس پر ان کا سارا الیکشن کا اب واردات اب جو انحصار ہے. 313 اراکین اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں, مخصوص نشستیں اس میں شامل نہیں ہیں. تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی تقسیم اگر کریں تو یہ بن جاتی ہے 336, یعنی یہ 23 نشستیں تحریک انصاف کے پاس جائیں گی. اب قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے 67% نشستیں حکومت کو درکار ہے. 336 کا اگر 67% نکالیں تو وہ 242 بنتی ہیں, لیکن 224 بنتی ہیں. اب 224 کی جگہ عام طور پر 228 کا انصا بھی استعمال ہوتے ہیں, کمی بیشی کر کے, یہ تاکہ مضبوط رہیں, ان کو مطلب کوئی ضرورت نہ پڑے. سنی اتحاد کو جو 80 نشستیں انہوں نے دیں, تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے غائب کیا. اب 336 کے ایوان میں آپ سنی اتحاد کی اگر 80 نشستیں نکالیں تو پھر پیچھے بچتی ہیں 256 نشستیں. اب یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جو مرضی کر لیں, 213 سے اوپر نہیں جا پا رہے. اپنے اقتدار کے لیے انہیں اب کیا کرنا پڑے گا, 26ویں آئینی ترمیم. اس کا مقصد بظاہر سیاسی اصلاحات, انتخابی نظام اور جو ان کے سیاسی امور ہیں, الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں, عدلیہ کے معاملات ہیں, ان سب کو کنٹرول کرنا, یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. انہیں 11 لوگ چاہیے. قاضی فائز کل 63A کا جو کیس سننے جا رہا ہے 5 رکنی بینچ بنا کے. اب یہاں پہ آپ بڑا اہم معاملہ یاد رکھیں, 63A کے اس فیصلے میں 2022 میں عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس وقت سپریم کورٹ میں عارف علوی صاحب نے صدر تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے لوگ پارٹی کی ہدایت پر اگر ووٹ نہ دیں تو ان کی ووٹ بھی نہ گنا جائے اور ان نائل کیا جائے. اس وقت پھر چیف جسٹس عمر بندیال, اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس سجاد شاہ, عائشہ ملک اور قاضی فائز, یہ 5 رکنی بینچ بنا تھا. اس میں سے 4-1 کا فیصلہ ہے. مزے کی بات ہے قاضی فائز نے اس وقت مخالفت کی تھی, باقی 4 نے حمایت. اس نے کہا تھا آزاد اراکین کو آزاد رہنے دیں, فلور کراسنگ کو جائز دیں, جو ووٹ ڈالے ڈالے. اب دوسرا فیصلہ اس کا ریویو میں پھر عمر بندیال, منیب اختر اور اعجاز الحسن کے پاس آیا, 3-2 سے وہ ریویو ہوا. اب وہ ریویو پینڈنگ چل رہا تھا. اب قاضی فائز نے 30 ستمبر یعنی کل
یہ فیصلہ لگا دیا. اور یہ فیصلہ یاد رکھیں, قاضی کی مدت ملازمت توسیع سمیت آئینی ترامیم, حکومت کی اکثریت, یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو اب تک بتائے ہیں اس کی بنیادی روح ہے. اس فیصلے کے بعد یا تو لوٹے ہی لوٹے ہوں گے, ضمیر فروش سیاسی گدھ ہوں گے, یا پھر حکومت کی منجی کل ٹھک جائے گی. یہ کیس کل سننے جا رہا ہے. اس کیس میں جسٹس منیب ایک واحد جج ہیں جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, مظہر عالم خیل اور قاضی فائز, یہ ایک طرف ہے. اب مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار, اور مولانا دیکھیں آج تو الیکشن کمیشن کی ایک واردات ناکام کر چکے ہیں, 5 سال کے JUI کے امیر بن چکے ہیں. اب انہیں انٹرا پارٹی پر دھوکہ نہیں, بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. مولانا نے آج حکومت پر بجلیاں بھی گرائیں, کہا کہ پارلیمنٹ کو صاف صاف کہا کہ یہ پارلیمنٹ اہل نہیں ہے, نئے انتخابات کرائیں, یہ مارشل لا کے مترادف ترامیم ہے, ہم اپنے 2 ٹوک موقف پر کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کا آئینی ترامیم قرار سے وہ مسودہ لائے دکھائے ہمیں. اب پارلیمنٹ میں اس آئینی ترامیم کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. مولانا کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور ساتھ اس نے تحریک انصاف کی حمایت بھی کی آج پہلی دفعہ کہ تحریک انصاف کے جلسوں کو روکنا غیر جمہوری فعل ہے. پھر شخصیات کی مدت ملازمت توسیع اور ججز کے بارے میں قاضی نے کہا کہ بنیادی حقوق کے دائرے سے باہر ہے. اور کیونکہ کل مولانا نے دیکھ لیا عوام کا انقلاب, لوگ اپنی جانیں قربان کرنے تک تیار ہیں. یہاں پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, گلو بٹ ہیں, وہ تو بدماشی کر رہے ہیں. ابھی 80 سالہ خاتون کو دیکھیں, انہوں نے بخشا جس طرح گھسیٹ کر لے گئے. اور یہ معاملہ انہوں نے شروع کیا تھا شہباز گل کے ڈرائیور کے 8 مہینے کے بچے کے ساتھ, پھر میاں آباد فاروق سے ہوتے ہوئے ضلع شاہ, اور پھر خواتین کے ساتھ جو ہوا. میں تو دیکھیں ہر ویلاگ میں چیخ کے تھک گیا ہوں, اور ان خواتین کے لیے تو انشاءاللہ ہر ویلاگ میں آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. ابھی راولپنڈی کی ایک بیٹی بہن سمابیہ طاہر, اس کی ایک ویڈیو آئی سامنے, خالد نامی پولیس اہلکار گربان پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. سمابیہ نے کہا میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں اس پل سے چھلانگ مار دو اپنی عزت بچانے کے لیے, لیکن پھر وہ دوسرے اہلکار نے بیچ میں مداخلت کر کے مجھے اس کے چنگل سے چھڑایا. دوپٹہ پھٹ گیا, لاٹھیوں سے مارا. خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ دلیر بہادر دبنگ پاکستان کی بیٹی بہن ان ظالم گلو بٹوں سانپوں کے چنگل میں. اب یقین کریں میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں, جب یہ گھر جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں ان کی نظر اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی پر نہیں پڑتی. انہیں خدا کا کوئی خوف نہیں آتا. یہ خالد نام کا بندہ جو ہے, سینیٹر مشتاق کی اہلیہ وہ طیبہ صاحبہ, وہ پردے میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا, بے دردی سے اٹھا کے لاٹیاں مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. مطلب ظلم کی اتنی, میں تو یقین کریں خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ اتنی زندگی دے کہ ان ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھ, بس اس کے بعد بے شک اٹھا لے. ابھی وہ نوجوان سید ذیشان حیدر, کشمیر سے دبنگ نوجوان, گھسیٹتے ہوئے تشدد کرتے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے, وہ ہندوستان کی سائڈ پہ موجود, یقین کریں مسلمان کمنٹ لے کے کہہ رہے نیچے کہ ہم تو ہندوستان کے خلاف بولتے تھے, مقبوضہ کشمیر, تو آپ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. شہباز شریف کو پھر آج دیکھیں گریڈ 17 کی وہ معمولی سی افسر, اس نے جواب دیا آج کہ تم ہمارے انتخابات پہ بات کرتے ہو, تم خود فارم 47 کے چور ڈاکو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں بیٹھے ہوئے. تو وہاں سے بھی ضلالتیں اکٹھی کر کے پھر یہ واپس آ رہے ہیں. اب 7 اکتوبر کو مشترکہ اجلاس بلا کے واردات کریں آئینی ترامیم کے نام پر, یہ PCO کی عدالتیں بنائیں, لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں میرا ایمان ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے, اللہ نے خود کہا ہے ظلم کا نہیں, اور اللہ ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیتا. یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے کل. اور پھر اس کے بعد دیکھیں عوام کی عدالت بہت بڑی ہے, اللہ نے عوام کو اب طاقت دے دی ہے, اور وہ دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ. وہ بھی اب آتے ہوئے شاید خاقان عباسی کا ایک بیان نظر سے گزرا, کہتا ہے جی عمران خان کو جیل میں رکھا کہ عمران خان ٹرینڈ ہوں گے, اس کے بعد ان کی رہائی ہو جائے. خاقان عباسی صاحب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی, زرداری, شہباز شریف, ان کی کرپشن کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے, نواز شریف وغیرہ کی, ان کے اوپر خاقان عباسی پر LNG کا اسکینڈل تھا. یہ پاکستان کو مالی نقصان انہوں نے قومی خزانے کو پہنچایا. وزیر پیٹرولیم تھے, 15 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا گیس پہ, اور اس وقت قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بہت کم تھیں. انہوں نے مہنگی ترین گیس خریدی, اربوں کا نقصان ہوا, اور ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے مالی نقصان پاکستان کو بھی پہنچایا اور خود بھی فائدہ اٹھایا. ان کی اپنی ایک ایئر لائن ایئر بلو بھی ہے, اور بھی بڑا لمبا چوڑا مال ہے. اب خان پر جو کیس بنا ہے ذرا وہ بھی سن لیں کہ خان کو جیل میں بے گناہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو باہر پھرتے ہیں نا, خان کے اوپر نیب القادر 190 ملین پاؤنڈ کا الزام, وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آیا, پاکستان کو 20 ارب کا فائدہ, 20 ارب انٹرسٹ ملا پاکستان کو. یونیورسٹی میں 1200 سے 1500 اسٹوڈنٹ مفت پڑھ رہے ہیں, وہ الگ فائدہ جو انہوں نے روک دیا فی الحال. اب اس یونیورسٹی کی زمین خان کبھی نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے, نہ اس کے بچوں کے کام آ سکتی ہے. یہ ٹرسٹ کی زمین ہے, یہ کسی کے کام نہیں آ سکتی. یہ جس مقصد کے لیے اسی کے لیے چلے گی. یہ ان کی باریک واردات کیا کہتی ہے کہ ہم بھی جیل میں گئے, زرداری بھی گیا, نواز شریف بھی گیا, اور عمران خان بھی چلا گیا. فرق کیا پڑا؟ اور جیل میں فرق ہے. ایک جیل میں نیلسن منڈیلا بھی گیا. خان کا مقابلہ اس سے کرو, اس سے موازنہ کرو. ان جیسے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ٹھہراتے. ان کے تو کیسز نیب میں کس طرح ختم ہوئے آپ کے سامنے, آپ دیکھ لیں. عمران خان کے کیس میں عدالتیں 16 گھنٹے 18 گھنٹے چلتی رہیں, سماعت کرتی رہیں. 300 دنوں میں 180 دن سماعت ہوتی رہی جیل کے اندر, آپ کو پتہ ہے. اور 95% ملاقاتیں خان کی ساری وکلا سے.
نیب سے کیس ہٹتا ہے ایف آئی اے میں چلا جاتا ہے, ایف آئی اے سے ہٹتا ہے پولیس کے پاس, پولیس سے ہٹتا ہے پھر عدالت میں, پھر یہ سارا سرکل چلتا رہتا ہے بار بار. خان کو صرف زبردستی جیل میں روکا گیا بغیر سزا کے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان کا ایسا نہیں ہوا. یہاں 50 روپے کے اسٹامپ پہ 2 ہفتے کا کہ 4 سال نواز شریف آیا نہیں, واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول, وہیں کیس ختم, نائلی کے سارے, اور یہ 1 دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ. تو خدا کے لیے عمران خان شاہین ہے, اسے ان گدوں کے ساتھ نہ ملایا کریں. میرے ساتھ بے شک عباسی صاحب پوڈ کاسٹ کر لیں, میں نے تو کہا ہے وہ آتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں. بہرحال خیال کریں, ہو سکتا ہے اگلا انٹرویو نہیں کر سکتی ہو. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.